دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کراچی کے ایک مشہور گرلز کالج کی ہے۔ یہ واقعہ سن کر شاید آپ بھی رات کے وقت کسی پرانی عمارت کے پاس جانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایک پرانا گرلز کالج ہے جس کی 2 عمارتیں ہیں۔ ایک نئی عمارت جہاں آج بھی طالبات پڑھتی ہیں اور دوسری ایک بہت پرانی عمارت جو اب مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمارت ہانٹڈ ہے۔ کالج کی طالبات اکثر یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ رات کے وقت خاص طور پر 2 بجے کے بعد اس پرانی عمارت سے ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز ایسے لگتی ہے جیسے کوئی ٹیچر بچوں کو پہاڑے پڑھا رہی ہو۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ رات کے وقت پوری عمارت میں بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر کہانی پر یقین کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ایک لڑکا تھا، حمزہ کی ایک دوست اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ جب اس نے حمزہ کو یہ کہانی سنائی تو حمزہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ سب بکواس ہے، بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ اپنا مذاق بنتا دیکھ کر اس کی دوست نے اسے چیلنج دے دیا کہ اگر تم واقعی نہیں ڈرتے تو آج رات اس پرانی عمارت کے اندر جا کر دکھاؤ۔ حمزہ نے فوراً چیلنج قبول کر لیا اور اسی فیصلے نے اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ پیدا کر دیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ پورا علاقہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اور کالج کے آس پاس سڑکوں پر بھی زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی وقت حمزہ اپنے بہترین دوست دانش کے ساتھ کالج کی پچھلی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں طاقتور فلیش لائٹس تھیں۔ حمزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ابھی بھی اس کہانی کو ایک مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن دانش کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یار حمزہ، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کہیں واقعی یہاں کچھ ہو نہ۔ حمزہ ہنسا اور بولا، ارے یار، تم بھی ان فضول کہانیوں پر یقین کر رہے ہو۔ آج سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف افواہ ہے۔ دونوں نے آہستہ آہستہ کالج کی بیک انٹرنس سے اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ماحول پہلے سے کہیں زیادہ سنسان اور خوفناک محسوس ہونے لگا۔ چاروں طرف اونچے درخت تھے جن کی شاخیں ہلکی ہوا کے ساتھ سرسراتی ہوئی عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں وہ پرانی عمارت دور سے ہی ایک سایہ دار ڈھانچے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب پہنچ رہے تھے، دانش کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا، یار، اس عمارت کی حالت دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ جب وہ عمارت کے بالکل سامنے پہنچے تو ان کی فلیش لائٹس کی روشنی میں اس کی خستہ حالت واضح نظر آنے لگی۔ دیواروں پر جگہ جگہ جھاڑیاں اگ آئی تھیں، کئی جگہوں سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور اینٹیں باہر جھانک رہی تھیں۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے اندر گھنے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور اس پر ہاتھ رکھتے ہی وہ چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اس آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ دانش نے فوراً پیچھے مڑ کر اندھیرے کی طرف دیکھا، جیسے اسے لگا ہو کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی باسی اور نمی والی بو ان کے نتنوں میں بھر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ فرش پر دھول کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی اور جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور میزیں بکھری پڑی تھی۔ حمزہ نے اپنی فلیش لائٹ چاروں طرف گھمائی اور ہنستے ہوئے بولا، دیکھا، یہاں تو بس پرانی چیزیں اور دھول ہے، لوگ بلا وجہ ڈرامہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن دانش ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پھر بھی یار، یہاں کا ماحول عجیب ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ حمزہ نے اس کی بات نظر انداز کی اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں لمبے کوریڈور میں چلنے لگے۔ ان کے قدموں کی آواز
خالی عمارت میں گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ آواز اور بھی واضح سنائی دیتی تھی۔ اتنی گہری خاموشی تھی کہ انہیں اپنے دل کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک کلاس روم کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ زیادہ تر کمروں کے دروازے آدھے کھلے تھے۔ اندر اندھیرا تھا اور صرف ان کی فلیش لائٹ کی روشنی میں ٹوٹی ہوئی میزیں اور کرسیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک کلاس روم میں داخل ہو کر انہوں نے دیکھا کہ بلیک بورڈ پر اب بھی پرانے لیکچر کے کچھ الفاظ دھندلے انداز میں نظر آ رہے تھے۔ دانش نے تھوڑا سا ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے یہاں کے طالب علم بھی پڑھائی سے تنگ آ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے اور پوری عمارت کا جائزہ لینے لگے۔ کبھی وہ کسی کلاس روم میں جھانکتے، کبھی کسی کھڑکی کے پاس جا کر باہر کا اندھیرا دیکھتے۔ باہر درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی اور ان کے سائے دیواروں پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے دانش کو واقعی لگا جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو، لیکن جب اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران وہ ایک اور کوریڈور میں داخل ہوئے جو پہلے سے زیادہ تاریک اور سنسان تھا۔ یہاں ہوا بھی کچھ زیادہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ دانش نے اپنے بازوؤں کو رگڑتے ہوئے کہا، یار یہاں اچانک اتنی ٹھنڈ کیوں ہو گئی؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پرانے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دیواریں نمی جذب کر لیتی ہیں۔ وہ بھی اس کوریڈور کے درمیان پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک آواز سنائی دی۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی۔ آواز بالکل صاف تھی، جیسے کوئی ٹیچر کلاس روم میں بچوں کو پڑھا رہی ہو۔ 2 × 2 2 दूनी 4 2 × 6 2 × 8۔ دانش کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی فلیش لائٹ ہلکی سی کانپنے لگی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، حمزہ تم نے سنا؟ حمزہ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں سنا، لیکن یہ ضرور کوئی مذاق ہے، شاید کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ اس آواز کی سمت بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ اس کلاس روم کے قریب پہنچ رہے تھے، وہ آواز زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی ٹیچر بچوں کو پہاڑے پڑھا رہی ہو، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچے، وہ آواز اچانک خاموش ہو گئی۔ کوریڈور میں دوبارہ وہی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ دانش نے بے چینی سے کہا، یہ اچانک بند کیسے ہو گئی؟ حمزہ نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازے کے پاس قدم رکھا، انہیں ایک عجیب چیز محسوس ہوئی۔ وہاں اچانک شدید ٹھنڈ ہو گئی تھی، ایسی ٹھنڈ جیسے وہ کسی فریزر کے سامنے کھڑے ہوں۔ دانش نے گھبرا کر کہا، یار یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن حمزہ نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ آہستہ سے کھولا اور دونوں کلاس روم کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی حمزہ اور دانش اس کلاس روم کے اندر داخل ہوئے تو چند لمحوں کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کمرہ تقریباً خالی تھا۔ فرش پر موٹی دھول جمی ہوئی تھی، دیواروں کا رنگ اکھڑ چکا تھا اور کئی جگہوں سے پلستر بھی گر چکا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور میزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ کمرے کے سامنے دیوار پر ایک پرانا سا بلیک بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر وقت کے ساتھ ساتھ چاک کے نشانات دھندلے پڑ چکے تھے۔ حمزہ نے اپنی فلیش لائٹ پورے کمرے میں گھمائی اور مسکراتے ہوئے بولا، دیکھا دانش، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ سب بس کہانیاں ہیں۔ دانش نے بھی ہلکا سا سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر اندھیرے کوریڈور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہی عورت کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار آواز پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور غصے بھری لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر کسی شرارتی بچے پر غصہ کرتے ہوئے زور زور سے ٹیبل پڑھا رہی ہو۔ آواز کمرے کے اندر ہی گونج رہی تھی۔
لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 × 2 2 دونی 4 2 تیا 6 2 چوکے 8۔ دانش کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی فلیش لائٹ کی روشنی دیوار پر ہلنے لگی۔ اس نے گھبرا کر کہا، حمزہ، یہاں واقعی کوئی ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حمزہ بھی اب پہلے جیسا پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ کمرے کی فضا اچانک بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے کسی بچے کو زور سے تھپڑ مارا ہو۔ اس آواز کے فوراً بعد پورے کمرے میں بچوں کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درجنوں بچے ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ حمزہ نے فوراً اپنی فلیش لائٹ اس طرف گھمائی جہاں سے آواز آئی تھی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی بچہ، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی انسان۔ دونوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر بلیک بورڈ پر پڑی۔ بلیک بورڈ کے سامنے پڑی چاک خود بخود حرکت کر رہی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ اسے پکڑ کر کچھ لکھ رہا ہو۔ دونوں لڑکے اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور وہ خوف سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد بلیک بورڈ پر الفاظ بن کر سامنے آئے۔ اس پر لکھا تھا، مجھے یہاں قتل کیا گیا تھا اور اب میں اپنا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ دیکھتے ہی دونوں کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ حمزہ کے ہاتھ سے تقریباً فلیش لائٹ گرنے والی تھی۔ دانش نے فوراً اس کا بازو پکڑا اور کانپتی آواز میں کہا، حمزہ، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دونوں لڑکے گھبرا کر فوراً کمرے سے باہر بھاگے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے عمارت کے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر حمزہ نے گہری سانس لی اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے اچانک احساس ہوا کہ دانش اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگا اور زور سے آواز لگانے لگا، دانش، دانش کہاں ہو تم؟ اس کی آواز سنسان ماحول میں گونج رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حمزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر اچانک پہلی منزل کی ایک کھڑکی پر پڑی۔ وہاں دانش کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے بھرا ہوا تھا اور وہ کھڑکی کو زور زور سے پیٹ رہا تھا، جیسے وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن شیشے کی وجہ سے آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حمزہ چند لمحوں کے لیے سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ دوبارہ ہمت جمع کر کے عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس بار عمارت پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ باہر اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ ہر بار جب بجلی چمکتی تو عمارت کی کھڑکیوں سے اندر عجیب عجیب سائے نظر آتے۔ حمزہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچا۔ اس نے ایک ایک کلاس روم کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن دانش کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً رونے کے قریب تھا کہ اچانک وہی عورت کی آواز دوبارہ سنائی دی، 2 × 2 2 دونی 4 2 تیا 6 2 چوکے 8۔ یہ آواز اسی کلاس روم سے آ رہی تھی جہاں وہ پہلے گئے تھے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ہمت کر کے اندر جھانکا اور جو منظر اس نے دیکھا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ دانش زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ کسی کو دیکھتے ہوئے مسلسل پہاڑے بول رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی جو گرد و غبار سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا تھا جسے وہ دانش کے سامنے لہرا رہی تھی، جیسے اسے ڈرا رہی ہو۔
لیکن جب حمزہ نے اس عورت کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت کا چہرہ بری طرح سڑا ہوا تھا، جلد پھولی ہوئی اور خراب نظر آ رہی تھی، جیسے وہ برسوں پرانی لاش ہو۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں اور ان میں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حمزہ نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا، دانش یہاں آؤ، لیکن دانش جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے اس عورت کی گردن آہستہ آہستہ حمزہ کی طرف مڑی۔ اس کی سفید آنکھیں سیدھا حمزہ کو گھور رہی تھیں۔ پھر اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور حمزہ کی طرف چلنے لگی۔ حمزہ کے قدم خوف سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر وہ اچانک مڑا اور پوری طاقت کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا، لیکن گھبراہٹ میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے جا گرا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کمرے میں لیٹا ہے۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی نظر صاف ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے دوست دانش کے فلیٹ میں موجود ہے۔ کمرے میں دانش اور اس کے 2 اور دوست بھی کھڑے تھے جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو دانش فوراً اس کے پاس آیا اور بولا، آرام سے، تم ابھی ابھی ہوش میں آئے ہو۔ حمزہ حیران تھا۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، میں یہاں کیسے آیا؟ اور تم تو اس عمارت میں تھے، میں نے تمہیں اس عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ سن کر دانش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، حمزہ، جب ہم اس عمارت سے باہر نکلے تو تم میرے ساتھ نہیں تھے۔ میں باہر آ کر تمہیں ڈھونڈنے لگا، پھر اچانک میں نے پہلی منزل کی کھڑکی میں تمہیں دیکھا۔ تم اندر سے کھڑکی کو زور زور سے پیٹ رہے تھے اور ایسے چیخ رہے تھے جیسے کوئی تمہیں مار رہا ہو۔ حمزہ یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ دانش نے بات جاری رکھی، مجھے لگا وہ جگہ واقعی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے فوراً اپنے 2 دوستوں کو وہاں بلا لیا۔ پھر ہم تینوں دوبارہ اس عمارت کے اندر گئے۔ پوری عمارت میں عجیب عجیب آوازیں گونج رہی تھی، کسی عورت کے پہاڑے پڑھانے کی آواز اور بچوں کے رونے کی آوازیں۔ ہم بہت ڈر گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار ہمیں تم سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑے ملے۔ یہ سن کر حمزہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں نے تو تمہیں اس کلاس روم میں دیکھا تھا، تم زمین پر بیٹھے رو رہے تھے اور وہ عورت وہ ڈنڈا لے کر تمہیں ڈرا رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے لگے۔ دانش نے آہستہ سے کہا، حمزہ، جب میں نے تمہیں کھڑکی پر دیکھا تھا تم اکیلے تھے، وہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس رات اس نے جو دیکھا تھا وہ حقیقت تھا یا کوئی خوفناک وہم۔ لیکن ایک بات سب کے لیے واضح تھی، اس پرانی عمارت میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ اس رات کے بعد ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس عمارت کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آج بھی وہ کالج اپنی نئی عمارت میں مکمل طور پر فعال ہے اور وہاں سینکڑوں طالبات پڑھتی ہیں، لیکن اس پرانی عمارت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کالج کے طالب علم آج بھی اس کہانی کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد اس عمارت کے ایک پرانے کلاس روم سے اب بھی ایک عورت کی آواز سنائی دیتی ہے جو غصے میں بچوں کو پہاڑے پڑھا رہی ہوتی ہے۔ 2 × 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، 2 چوکے 8، اور اس کے فوراً بعد بچوں کی رونے کی آوازیں پورے کوریڈور میں گونجنے لگتی ہیں۔ اسی لیے وہاں کا کوئی بھی طالب علم رات کے 12 بجے کے بعد اس پرانی عمارت کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ سب کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی اس بدقسمت ٹیچر کی روح کا
اگلا شکار نہ بن جائے۔